بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام پروفیسر ناصر شاہ ہے۔ آج میں اپنے ان ڈاکٹر بھائیوں سے مخاطب ہوں جو کہ بیسک ہیلتھ یونٹس، رورل ہیلتھ سینٹرز، گورنمنٹ کے ڈسپینسریز یا پرائمری ہیلتھ کیئر میں کسی بھی پروگرام میں کام کر رہے ہیں۔ اگر میں ان سے ایک سوال پوچھوں شروع میں ہی کہ کیا آپ اس بات سے مطمئن ہیں کہ جو آپ مریضوں کو علاج معالجہ کی سہولتیں دے رہے ہیں کیا وہ انٹرنیشنل لیول کی ہیں، تو میرے خیال سے آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے کہ ہماری جو سروسز ہیں وہ انٹرنیشنل لیول کی نہیں ہیں۔ میں سروسز سے مراد وہ سہولتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ڈاکٹرز کی کوالٹی آف کیئر۔ اس کی میں آپ سے سامنے کچھ وجوہات رکھنا چاہوں گا، ٹھیک، اور مجھے امید ہے آپ بھی اس کو سمجھتے ہوں گے کہ ہماری جو جابز ہیں پرائمری ہیلتھ کیئر میں، بی ایچ یو، آر ایس سی ڈسپینسریوں میں، وہ ہماری ایم بی بی ایس کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ ہمارے جو ایم بی بی ایس کی تمام ایجوکیشن ہے پورے 5 سال، وہ ہوتی ہے ٹرشری کیئر ہاسپٹلز میں، ٹھیک، اور جو ہم کام کر رہے ہیں، جو جہاں فرائض انجام دیتے ہیں، وہ ہے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم۔ دونوں میں کافی فرق ہوتا ہے۔ ہاؤس جاب بھی کرتے ہیں ہم لوگ کسی بھی ٹرشری کیئر یا سیکنڈری کیئر میں کرتے ہیں، اور ہم کام کر رہے ہیں پرائمری ہیلتھ کیئر میں، دونوں میں بھی فرق ہے۔ جو پرائمری ہیلتھ کیئر ہے وہ فرسٹ لیول آف کیئر ہوتا ہے، یہ بالکل ڈفرینٹ سیٹ آف سکلز چاہتا ہے، ڈفرینٹ نالج ہوتی ہے، اس کی ڈفرینٹ اپروچ ہوتی ہے۔ مجھے زیادہ آپ کو پتہ ہوگا کہ بی ایچ یو، آر ایس سی پہ جو پیشنٹس آتے ہیں وہ ایک ویک پریزنٹیشن کے ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کبھی ارلی سمپٹمز ہوتے ہیں، کاسٹ کے ایشوز ہوتے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ کی ٹریننگ نہیں ہے پرائمری کیئر کی تو مریض کا علاج متاثر ہوتا ہے۔ تو ہماری جو میڈیکل میں آنے کا مقصد اگر آپ یاد کریں، جب ہم ایم بی ایس کرتے ہیں تو ہمارے سب کے دلوں میں یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، ٹھیک۔ اگر آپ کی وہ ٹریننگ نہیں ہوتی خدمت والی پرائمری کیئر کی تو پھر آپ اس انداز سے خدمت نہیں کر پاتے، کیونکہ آپ اس چیز کی سمجھ ہی نہیں ہوتی۔ اور دوسری چیز، ہمارے بی ایچ یو، آر ایس سی ڈسپینسریز اکیڈمک سے آؤٹ آف ٹچ ہوتے ہیں۔ ہماری پڑھائی لکھائی بڑے اسپتالوں میں، میڈیکل کالجوں تک محدود ہوتی ہے۔ بی ایچ یو، آر ایس سی ڈسپینسریز اور دوسرے پروگرامز کے ڈاکٹر اکثر جدید تعلیم و تربیت سے محروم رہ جاتے ہیں، جن کی نالج میں گیپ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اگر مریضوں کی بہتات ہو گئی ہے، آپ کو صرف پرچیاں لکھنے میں، دوائیاں لکھنے میں سارا دن گزر جائے گا، تو آپ کی جو سکلز ہوتی ہیں کلینکل، وہ بھی آپ دھیرے دھیرے بھولنا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کے کیریئر میں ایک گیپ سا آ جاتا ہے، ایک دھند سا، یا ایسا وقت ہوتا ہے کیریئر میں جہاں آپ نے کچھ بڑی چیز حاصل نہیں کی ہوتی۔ انہی باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آپ کے لیے ٹریننگ پروگرام کا بندوبست کیا ہے۔ ہمارا پہلا مقصد یہی ہے کہ جو ڈاکٹرز خدمات انجام دے رہے ہیں بی ایچ یو، آر ایس سی پہ ڈسپینسریوں میں، جو ہماری فرنٹ لائن ہے، فرسٹ لائن ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ہیں، ان کو انہی کے ڈور سٹیپ پہ ہی جدید نالج اور جدید سکلز پرووائڈ کی جائیں، تاکہ وہ اس قابل ہو جائیں جو اپنی کلینکس میں جہاں جہاں وہ کام کرتے ہیں لوگوں کو ایک اعلیٰ طبی سہولتیں دے سکیں۔ ایک دفعہ پھر میں کہنا چاہتا ہوں، اعلیٰ طبی سہولتوں سے مراد ڈاکٹر پیشنٹ کنسلٹیشن ہے، میں دوائیوں کی اور ٹیسٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ اور اس ٹریننگ پروگرام کے دوران جو اعلیٰ پرفارمنس دیں گے ان کو سرٹیفائی کیا جائے کہ ان میں ایکسیلنٹ سکلز موجود ہیں فیملی میڈیسن کی۔ تو آج میں ان کو انٹروڈیوس کروا رہا ہوں سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس ان فیملی میڈیسن۔ یہ ایک پرفارمنس بیسڈ ایکسیلنس کا سرٹیفکیٹ ہے، ایک پروگرام ہے جس کی تھوڑی دیر میں آپ کو ساری تفصیلات بھی بتاؤں گا، یہ کیسے چلے گا۔ یہ ان ڈاکٹرز کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں جو کہ بی ایچ یو، آر ایس سی ڈسپینسریوں میں ہیں، اور ہم چاہتے یہی ہیں کہ وہ قومی دھارے میں آئیں اور پڑھائی لکھائی سے شامل ہوں، ان کی نالج بھی اپڈیٹ رہے، ان کی سکلز بھی اپگریڈ رہیں، اور ان کا کیریئر بھی آگے بڑھتا رہے۔ جو کورس ہے جس سے 3 ڈگریاں کور ہوتی ہیں، ایم سی پی ایس، ایم آر سی جی پی اور سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس ان فیملی میڈیسن، اس کی 21 موڈیولز ہیں
آپ ذرا اس میں نظر دیکھ لیجئے گا. اس میں تمام وہ چیزیں کور ہوتی ہیں جو کہ روزمرہ کی پریکٹس میں آتی ہیں کسی بھی میڈیکل آفیسر کے سامنے یا فیملی فزیشین یا لیڈی ڈاکٹر کے سامنے. ہمارے کورس کے کنٹینٹ کرنے کے بعد ہمیں اتنا اعتماد ہے، اتنا امید کرتے ہیں کہ جو 90% پرابلمز جو ڈاکٹر دیکھتا ہے کلینک میں وہ اس کو بڑے اعتماد کے ساتھ، کمپیٹنس کے ساتھ مینیج کر سکتا ہے، اور وہ اتنا سیف ہوگا کہ وہ اس کو ریفرل کا پتہ ہوگا کہ کس مریض کو میں نے کب ریفر کرنا ہے. ہم نے صرف یہ نہیں رکھا کہ سارا کورس اٹینڈ کریں. جو لوگ پورا کورس اٹینڈ نہیں کرنا چاہتے، کس ماڈیول نہیں لینا چاہتے، وہ چاہیں تو اس میں سے 1 یا 2 یا 3 اس میں سے اٹینڈ کر سکتے ہیں. ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی ہمارے آدھے ماڈیول لے لیتا ہے، ان کو باقی ماڈیولز ہم سب فری دے دیں گے، کیونکہ اس آدمی کی علم کی طلب اتنی ہے جس کے احترام میں ہم اس کو پورا آدھا کورس مفت دے دیں گے. ہمارا کورس ایک بلینڈڈ کورس ہے. اس میں ہم کوشش یہ کریں گے سارا ایجوکیشنل مٹیریل آپ کو دے دیں اور گائیڈنس بھی دیں. آپ کے گھر پہ کوریئر کے ذریعے بکس بھیجی جائیں گی جو آپ کو پڑھنی ہوں گی. 17 کے قریب ای بکس ہیں جس میں فیملی میڈیسن کی بھی ہیں، اسپیشلٹیز کی بھی ہیں. نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کلینکل ایکسلنس نائس یہ UK کے لیے گائیڈ لائن بناتا ہے جو کہ پوری دنیا میں استعمال ہو سکتی ہیں. جو چیزیں پاکستان سے ریلیونٹ ہیں وہ ہم آپ کو مہیا کریں گے. انفیکشس ڈیزیز کے لیے ہم WHO کو فالو کریں گے اور WHO کی جو ریلیونٹ گائیڈ لائنز ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی. آرٹیکلز جو ہمارے لیے اہم ہوتے ہیں پرائمری کیئر میں وہ آپ کو مہیا کریں گے. 2013 سے لے کر 20 تک جو سوالات آ چکے ہیں MCPS میں وہ بھی آپ کو ہم مہیا کر دیں گے. اہم موضوعات بھی بتائے جائیں گے اور ان کو زیادہ ایمفیسائز کیا جائے گا. اور جو سینئر ٹیچرز ہیں اور ایگزامنرز ہیں آپ کو وہ ٹپس بتائیں گے جس کے امتحان بآسانی پاس ہو سکتا ہے. ایجوکیشنل مٹیریل میں ویڈیوز کا بہت اہم رول ہے ہمارے کورس میں. میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا جو لیکچرز ہوں گے وہ ریکارڈ بھی ہوں گے، آپ کے پاس اویلیبل ہوں گے سارے کے سارے لیکچرز. پروسیجر ویڈیوز کا مطلب ہے وہ جو کلینکل پروسیجرز ہے لائک سوئچرنگ ہے، پلاسٹر آف پیرس لگانا ہے، NG ٹیوب پاس کرنی ہے، وہ انٹرنیشنل لیول کی ویڈیوز جس کے اندر ایکسپلینیشنز بھی ہوتی ہیں وہ آپ کو مہیا کی جائیں گی. فزیکل ایگزامینیشن ویڈیوز جو ہیں فار ایگزامپل کارڈیوویسکولر سسٹم، مسکولوسکیلیٹل، گائنی، یہاں تک کہ جینیٹیلیا اینڈ بریسٹ جو ایگزامینیشن ہو سکتی ہے سب کی ویڈیوز آپ کو ملیں گی. اور بہت اہم چیز ہے وہ ریئل پیشنٹ ویڈیو بینک ہے. جو ایکچوئل مریض ہوتے ہیں ان کی جو ویڈیوز ہیں جتنی ہمارے بس میں تھی ہم نے وہ جمع کی ہیں وہ آپ کو پرووائڈ کریں گے تاکہ اگر مریض آپ کو زندگی میں دیکھنے کا موقع نہیں ملا کم سے کم اس کی ویڈیو دیکھ سکیں. کمیونیکیشن سکلز ہوتی ہیں ڈاکٹرز کے پاکستان میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، تو ہم نے انٹرنیشنل لیول کی کمیونیکیشن سکلز ہیں جو کہ اوتھینٹک ہیں، وہ ہیں ایکسپلینیشنز کے ساتھ ہیں تاکہ اس کو دیکھ کے ہمیں یہ پتہ چلے کہ مریض سے کیسے بات کرنی ہے. ہم نے انفارمیشن ویڈیوز ایک جنرل نالج کی ویڈیوز ہیں جو کہ ڈاکٹری سے ریلیٹڈ ہیں. فار ایگزامپل کسی نے اگر آج تک تھیلیم سکین نہیں دیکھا کیسے ہوتا ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی 3-4 منٹ کی ویڈیو ہے کہ ہوتا کیسے ہے، اس کی کیا امپورٹنس ہے، اینجیوگرافی کیسے ہوتی ہے، ڈفرینٹ IUCD کیسے انسرٹ کرتے ہیں، یہ سارے اور جو بہت سرجریز ہیں یہ ان کی انفارمیشن ویڈیوز ہیں جو آپ کو مہیا کی جائیں گی. اس کے دیکھنے سے آپ کی ایسا ہوگا جیسے آپ نے ایکچوئل مریض دیکھ لیا. اس کورس میں ہماری جو ٹیچرز ہیں وہ ہمارے سر کا تاج ہیں. اس میں آغا خان یونیورسٹی کے ٹیچرز، لیاقت نیشنل ہاسپٹل کے ٹیچرز، انڈس ہاسپٹل، شفا یونیورسٹی، فاطمہ میموریل یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے تمام ٹیچرز کو ہم بہت احترام سے دیکھتے ہیں کہ ان کی ہی ڈیڈیکیشن سے یہ 15 سال کا سفر ہمارا طے ہوا اور فیملی میڈیسن پورے پاکستان میں اتنی مشہور ہوئی. کورس کے دوران ہماری طرف سے آپ کو گائیڈنس اور فیڈ بیک مسلسل ملتی رہے گی. جو اسائنمنٹ آپ کو دی جائے گی اس کا فیڈ بیک بھی ہم دیں گے آپ کو تاکہ آپ کو اپنی غلطیوں کا پتہ چل سکے. جو ماضی کے کوسچنز ہیں اس کی آپ سے حل کروا کے اس کی چیکنگ بھی کریں گے اور ان کے ساتھ ڈسکشنز بھی ہوں گی 5 کوسچنز پہ تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ پیپر اٹیمپٹ کیسے کرتے ہیں، کیا غلطیاں ہوتی ہیں جو اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہو اس کا. جن لوگوں کا تجربہ 5 سال سے کم ہے ان کے لیے ہم نے روٹیشنز کا بندوبست کیا ہوا ہے اور ان کی اٹیچمنٹس ہوگی سینئر فیملی فزیشنز کے ساتھ ان کی سہولت کے مطابق ان کے گھر کے قریب اور ان کی پسند کی ٹائمنگز میں، جس سے وہ پیشنٹس کے اوپر جو حقیقی طور پہ جو ریئل لائف فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس ہے وہ ان کو حاصل ہوگا. ورک پلیس بیس اسسمنٹ لرننگ اینڈ ٹیچنگ میں ایک جدید
ڈیولپمنٹ ہے جو کہ ترقی یافتہ ملکوں میں ہوتی ہے وہ ہم آپ کے لیے بھی لا رہے ہیں۔ منی CEX منی کلینکل ایکسرسائز، اس میں آپ کسی سینئر کے سامنے پیشنٹ دیکھیں گے، وہ آپ کو آپ کی غلطیاں بتائے گا کہ ہسٹری میں کیا آپ نے غلط کیا، کیا اچھا کیا، فزیکل ایگزامینیشن میں کیسے کیا آپ نے، اور ٹریٹمنٹ میں کیا ہوتی۔ کنسلٹیشن آبزرویشن ٹول کاٹ کہتے ہیں اس کو، یہ UK میں ہوتا ہے۔ اس میں مریض دیکھنے کے جب آپ مریض دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں یہ معلوم کیا جاتا ہے کیا آپ نے مریض کے دل کی بات سنی، کیا وہ مطمئن ہوا، کیا انہیں اس کے ساتھ ایمپیتھائز کیا۔ یہ جو کنسلٹیشن کی ایک نفیس اور لطیف قسم کی سینس ہوتی ہے اس کو چیک کرتی ہے۔ کیس بیس ڈسکشن یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک مشکل کیس آپ کا ہوگا اور آپ اپنے سینئر کے ساتھ وہ ڈسکس کریں گے ریٹن فارم میں، اور وہ آپ سے کچھ سوالات کرے گا اور آپ کو کیس کی بہتر سمجھ آئے گی کہ آپ نے کیا غلطیاں کی تھیں، کیسے اس کو امپروو کیا جا سکتا ہے۔ پورٹ فولیو میں آپ کی جتنی اچیومنٹس ہیں اور جو مرحلے آپ طے کریں گے آپ کے پورٹ فولیو میں موجود ہوں گے۔ اس میں اٹینڈنس کا ریکارڈ بھی ہوگا۔ لاگ بک کا نام آپ نے سنا ہوگا لیکن ریفلیکٹیو لاگ بک شاید نہ سنا ہو۔ اس میں جو مریض آپ نے دیکھا اس پہ آپ سوچتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ آپ نے کیا اس میں کمی چھوڑی تھی، اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا تھا۔ اس سے بہت اچھی لرننگ ہوتی ہے۔ جو بھی اسسمنٹ آپ کے ہوں گے وہ ریکارڈ میں موجود ہوگا، اور یہ پورٹ فولیو ہی انشاءاللہ آپ کو ایلیجیبل کرے گا کہ آپ سرٹیفکیٹ آف ایکسیلنس ان فیملی میڈیسن کے حقدار قرار پائیں۔ یہ پورے 1 سال کے کورس کی فیس، جس میں تمام چیزیں شامل ہیں، بکس اور تمام اخراجات شامل ہیں، 48,000 روپے ہے۔ اور یقین رکھیے کہ یہ پاکستان میں اور انٹرنیشنلی سب سے کاسٹ افیکٹو کورس ہے، کیونکہ ہمارا مقصد لوگوں کو تعلیم دینا ہے، اور تعلیم بھی ایسے انداز سے ہم نے دینی ہے کہ آپ احترام کے ساتھ اس میں آئیں اور انجوائے کر کے پڑھیں۔ اگر آپ کو مزہ نہیں آ رہا پڑھائی کرنے میں تو آپ کی لرننگ نہیں ہوتی۔ ہماری کوشش یہی ہے کہ ایسا ماحول دیں جس میں علم کا پودا پھلے پھولے اور ایک تناور علم کا درخت بنے، اور کل کو آپ بھی ایک ٹیچر کی طرح دوسروں کو پڑھانے کے قابل ہو جائیں۔ اور ہماری ہمیشہ سے یہ دعا رہتی ہے اور ہم سب کو یہی کہتے ہیں، ربی زدنی علما، یہی ہماری رہنمائی ہے تاکہ ہمارا جو علم کا سفر ہے وہ جاری رکھ سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔